اور یہ نہ دیکھا گیا کہ کم از کم پولیس کا ایک ادارہ ہے، پروسیکیوشن کا ادارہ ہے، جنہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، ان میں تعیناتیاں میرٹ پر کی جاتی، مگر ان پر بھی ریٹ فکس تھے اور اس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہم نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک الارمنگ حد تک، حیران کن حد تک جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر ایک اپنے بدترین مقام تک پہنچ چکی ہے، اور خصوصی طور پہ جو ریپ کے واقعات ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے، خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں، ان کی تعداد میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ آن ایوریج پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیادوں پہ 4 سے 5 کیس ریپ کے، سوڈمی کے، جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، یہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں، اور ان میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک حد تک اضافہ ہے۔ اور پنجاب حکومت نے جو آتے ہی فیصلے کیے، اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ فرض شناس اور ایماندار افسران کی سینسٹیو پوسٹ پر تعیناتیاں کی جائیں۔ ہم نے آر پی اوز، ڈی پی اوز، جتنے پولیس افسران لگائے آئی جی صاحب کی مشاورت کے ساتھ۔ وہ ایسے افسران ہیں جنہوں نے ماضی میں پرفارم کر کے دکھایا ہے، مگر یہ سچویشن جس میں چونیا میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا، اٹک میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا، باٹا پور میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا، ان واقعات میں دن بدن اضافہ نظر آ رہا ہے، اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لا اینڈ آرڈر کی ایک میٹنگ بھی کی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصی طور پہ جو عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں، جس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال میں، اس کے لیے پنجاب حکومت خصوصی اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ یعنی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں جو گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، اس میں تو اضافہ کووڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران کیونکہ مارکیٹیں اور باقی کاروبار بند تھے، تو گھروں میں یہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جنسی طور پہ ہراساں کرنا، زیادتی کا نشانہ بنانا، زور زبردستی کرنا، یہ اس حد تک اضافہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کاز آف کنسرن ہے۔ اور کابینہ بننے کے بعد جب ذمہ داریاں سونپی گئیں، تو ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر، جو امن امان کی صورتحال پہ ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنا کرتی ہے، اس کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل صبح 9 بجے اس کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اور ہم یہ جو ریپ ہے، خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے، اس پر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال قابو سے بالکل باہر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور میں نے آئی جی صاحب کو بھی، ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بہاف پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کل کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر ان تمام چیزوں کو، ان کا بغور جائزہ لے گی، اور جو مؤثر اور فوری اقدامات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پنجاب بھر سے جو سول سوسائٹی ہے، ان کے نمائندے، جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں، ان کے نمائندے، ویمن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، ویمن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز، انٹیلیجنسیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکڈیمیا، اساتذہ، وکلاء، اور جتنے بھی ادارے
کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اور بچوں کے حقوق کے لیے، ان سے مشاورت کی جائے گی۔ کوئی بھی کام مؤثر طریقے سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو، پوری سوسائٹی کو اس میں انوالو کیا جائے۔ اور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 3-4 دنوں میں جو 6-7 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک ملتان کا کیس رپورٹ ہوا، اس میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا اپنا کزن تھا۔ لاہور میں جو کیس رپورٹ ہوا، خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا ہمسایہ تھا۔ اسی طرح ایک اور ضلع کا کیس ہے، ادھر بھی ہمسائے کی طرف سے کارروائی کی گئی۔ تو یہ پریشان کن ہے، اور میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بہت مؤثر کردار والدین کا ہے، اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گھروں کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے، فیملی ممبرز کے حوالے سے بھی۔ یہ کوئی بات نہیں کرتا، اب یہ ٹائم آ گیا، یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بچوں والے ہیں کہ آپ فیملی ممبرز کو بھی دیکھیں کہ کس کا کیا رویہ ہے، کس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، اور بچوں کو بغیر سپرویژن کے، بغیر نگرانی کے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اور جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، آپ دیکھیے کہ جب زینب کا کیس ہوا تو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، وہ کیس ہائی لائٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملزمان تک ہم پہنچے، اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا، اور وہ بھی بندہ ہمسایہ تھا، وہ موجود تھا اسی لوکیلٹی کے اندر۔ تو فورینزک لیب کی مدد سے، سیف سٹی کی مدد سے اس کیس کو حل کیا گیا۔ مگر اب جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو، پورے معاشرے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اور جو کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر کے اس کو ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، اس میں اویئرنیس کیمپین چلانی ہوگی۔ اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی کہ ان کا کس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے، یعنی کون سا فیملی ممبر ہے یا کون سا ہمسایہ ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے تو کیا چیز ہے جو بچے اس کے خلاف کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے اور ہم اس ڈسکورس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج حکومت پنجاب کی طرف سے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر رہا ہوں، کیونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اور اب ہمیں والدین کو بھی یہ تعلیم دینی ہوگی، یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ یہ ازحد ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یا اس کو سودا لینے بھیجتے ہیں، تو کیا وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اور دیکھیے جو خواتین کے خلاف جو ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے باقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے، اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے باقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے، اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں۔ پچھلی پنجاب اسمبلی میں پیسے لے کر یونیورسٹیز کے چارٹر لائے جاتے تھے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے۔ پنجاب اسمبلی اماجگاہ تھی کہ 3-4 کروڑ روپیہ دیں اور قانون سازی کروا کے کسی یونیورسٹی کا چارٹر منظور کروا لیں۔ کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ پچھلا جو ہم ویمن پروٹیکشن بل لائے تھے، یا ہم نے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اسٹیبلش کیا تھا، اس کی تنخواہیں نہیں دی اب تک۔ اس بجٹ میں ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، 4 اضلاع میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، مگر یہ اقدامات کافی نہیں ہیں۔ ہمیں ہر طور پر قانون میں ترامیم کر کے تو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سزاؤں میں اضافہ، اور اس کے بعد پروسیکیوشن کو بھی ہم ریویمپ کریں گے کہ کوئی ملزم، کوئی مجرم کسی خاتون یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے بچنے نہ پائے۔ چونیا کا کیس ہوا، سڑک پہ ہوا، باپ کو باندھ کے باپ کے سامنے ایک 13 سال کی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور ہم نے
فورینزک لیب کی بھی آج میٹنگ رکھی ہے جس کے اندر جو ڈی این اے سیمپل آتا ہے اس کی فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کراس میچنگ کروانا اور ملزمان کی شناخت کے حوالے سے تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا، اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے اور منگل والے دن تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر اس پہ مشاورتی سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ 2 ہفتے کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے کہ ان واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ امن امان کی بات ہو رہی ہے تو کل لاہور کے اللہ چوک پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں الیکشن کیمپین کے دوران جو مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر چوہان ان پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے، اور وہ فوٹیجز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشان واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے پہ بھی نشان ہے، شیشے پہ بھی نشان ہیں، اندر بھی سیٹوں پر سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے، اتنی فائرنگ ان پر کی گئی، خدا نے ان کی جان بچائی۔ اس واقعے میں دوسری پارٹی کے بھی کچھ لوگ زخمی ہیں جس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل جس کی سال 21 عمر ہے، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور وہ اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے ہسپتال انتظامیہ کو، سیکٹری ہیلتھ کو یہ کہا ہے کہ وہ علاج میں ہر طرح کا تعاون کریں اور ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کریں۔ اس پہ جو موقع کی فوٹیج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں بائی الیکشنز ہیں، اور یہ بائی الیکشن آپ دیکھیں کہ کراچی میں بائی الیکشن ہوا، ادھر بھی پرتشدد کارروائیاں ہوئیں۔ میں فی الفور ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کی معطلی کا حکم جاری کر رہا ہوں کہ جس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور جو وہاں پہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے، اور متعلقہ ایس پی سے بھی رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت تمام امیدواروں کو اسلحہ کیری کرنے پر پابندی ہے اور 2 گارڈ پولیس کی طرف سے مہیا کی جاتے ہیں، ایک ایس او پی ہے۔ ہم نے اپوزیشن میں بھی بائی الیکشن لڑے ہیں، تو ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کو پھر فور معطل کیا جاتا ہے اور متعلقہ ایس پی سے رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور یہ کیوں ناکام رہے کہ یہ اسلحے کی نمائش اور اسلحہ رکھنے پر جو پابندی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا۔ اور جو نذیر چوہان صاحب کی گاڑی پہ ہیں گولیوں کے نشان، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا نے ان کی جان بچائی۔ تو یہ پنجاب بھر میں جہاں بھی بائی الیکشنز ہیں ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اسلحے کے حوالے سے۔ کسی امیدوار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ ساتھ اپنے کیری کرے یا اسلحے کی نمائش کرے، اس پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اور میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ پولیس کی اب ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر امیدوار سے میٹنگ کر کے ان کو مناسب تعداد میں پولیس کے مسلح گارڈ فراہم کریں ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ جس کو تھریٹ زیادہ ہے، اور یہ نہ رکھیں کہ 2 گارڈ کاغذی کارروائی پوری کی 2 گارڈ ہر کسی کو دے دیے، یہ نہیں ہوگا۔ جس کو تھریٹ زیادہ ہے اس کو زیادہ گارڈ دیے جائیں گے، جس کو کم ہے اس کو کم دیے جائیں گے، اور جہاں پہ حالات کشیدہ ہیں یا جہاں پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، تو وہاں بھی اقدامات لیے جائیں گے۔ لاہور کے واقعے کے حوالے سے جو یہ حلقہ بڑا پرامن حلقہ ہے، پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر صاحب کیونکہ دوسرے حلقے سے اٹھ کے آئے ہیں تو انہوں نے کل عدم برداشت کا مظاہرہ کیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، مگر اگریسر جو تھا، جس طریقے سے فائرنگ انہوں نے کی ہے، وہ فوٹیج آپ چلائیں اپنے چینلز پہ، دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس کی گاڑی کو چھلنی کر دیا گیا نذیر چوہان صاحب کی۔ تو باقی
مزید فیکٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بلا امتیاز کارروائی ہوگی. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. جس نے زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. تو کیبنٹ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر کے فعال ہونے کے بعد اور پچھلے 2 دنوں میں جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے, اس کے بعد ہم ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا امن امان کی صورتحال میں. اور آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم, گاڑیوں کی سنیچنگ, پرسوں کی سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, یعنی ہم ایک ڈولفن فورس بنا کے گئے تھے, ہم سیف سٹی کیمراز لگا کے گئے تھے. اب ہماری بنائی ہوئی چیز کو آپ خراب کریں گے تو یہ معاشرہ کدھر جائے گا؟ آپ کے 30% کیمراز خراب ہیں سیف سٹی کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بزدار صاحب نے اپنے 7 کلب کی تو تعزین و آرائش کروا لی, مگر یہ نہیں دیکھا کہ سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز بند پڑے ہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ فوری طور پہ وہ اقدامات کیے جائیں. اور ڈولفن فورس اور باقی جو ہماری پیرو فورس ہے, پولیس پولیس کی باقی جو جورسڈکشنل فورسز ہیں, ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اور آپ کو اگلے چند دنوں میں اس میں ہم اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے.